ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ کعبے سے اٹھی جوم کے رحمت کی گٹائیں، کعبے سے اٹھی جوم کے رحمت کی گٹائیں، مقبول ہوئی تشنا نصیبوں کی دعائیں، ہم حلقہ بگوشانے در مصطفی ہیں، کسی اور پہ در اور کسی اور در پہ جبیں کیسے جھکائیں۔ اب میں اپنے محترم و محتشم گرامی قدر حضرت علامہ عاشق رسول، جنہوں نے بچپن میں ہمارے اندر یہ ایک چیز ڈال دی تھی، آج ہم کھڑے ہیں نا یہاں پہ تو یہ انہی کے وسیلہ سے کھڑے ہیں۔ جب بھی ان سے ملتے تھے تو دل کو خوشی ہوتی تھی، اور یہ ایسے پیار سے باتیں کرتے تھے کہ بس وہی باتیں دل میں بٹھا لی، اور جی چاہتا تھا کہ ان کے پاس بیٹھ کے باتیں سنتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اب موقع عطا کیا ہے، اور یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ربیع الاول شریف سے لے کر اب تک ہر بار نئی سے نئی بات سننے کو مل رہی ہے، اور اتنی باتیں ذخیرہ کر رہے ہیں کہ جب کوئی بات کرے گا تو شاید ہم اس کا جواب دے سکیں گے، اور انشاءاللہ۔ تو اب میں دعوت دوں گا اپنے نہایت محترم اور محتشم عاشق رسول حضرت علامہ مولانا ابو الحسن قاری علی اکبر صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہمیں نوازیں۔ میں آپ لوگوں سے اپیل کروں گا کہ وہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے وہ تشریف لے آئیں، ذرا قریب قریب آ جائیں، محفل کا ایک رنگ سا بن جائے گا۔ تو اس میں آپ کی آمد سے پہلے آپ بھرپور طریقے سے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے غلام یہ رسول میں جو ہوگا عشق مصطفیٰ، نبی کا جو غلام ہے، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک هذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ علماء کرام، سامعین اعظام، آج کی رات ایک ولی کامل کے دربار پہ حاضری کی شکل میں خدا اور رسول کی باتیں سننے کے لیے، اللہ کے مقبول بندوں کا ذکر سننے سنانے کے لیے عشاء سے لے کے اس وقت تک آپ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم اپنے ان مقبولوں کے صدقے میں ہمارا یہاں پہ آنا بیٹھنا قبول فرمائے،
اور یہ لمحے ہماری زندگی میں ایک انقلاب کا ذریعہ بن جائے، اور ایسا یقیناً ہوتا ہے ایک ولی کامل کی نگاہ سے بڑے سے بڑا بدکار انسان جو ہے وہ نیکوکار بن جاتا ہے۔ جب تک آدمی ان لوگوں کے پاس نہیں پہنچتا اس وقت تک اس آدمی کو اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ لوگ جو ہیں آئینہ خداوندی ہوتے ہیں، ان کو دیکھنے سے خدا یاد آتا ہے۔ اس لیے میں نے قرآن پاک کی جو آیہ مجیدہ پڑھی ہے اس میں کرامت کا ذکر ہے، تو کرامت کا ثبوت پیش کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے کچھ دلیلیں پیش کروں گا جس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ واقعی ولی اللہ کو اللہ تعالیٰ یہ کرامتیں کیوں عطا فرماتا ہے۔ پہلی بات، چونکہ ٹائم آپ کا بہت قیمتی ہے، پھر میں نے آپ کو کرامتیں بھی سنانی ہیں، یہ بھی بتانا ہے کہ سالک ولی کیسے بنتا ہے اور مجذوب کیسے بنتا ہے۔ ولی اللہ میں کرامت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ آپ کا یہ جسم یہ کیسے چلتا ہے، حرکت کیسے کرتا ہے؟ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس کے اندر ایک روح ہے جو اس کو چلاتی ہے۔ جب تک جسم میں روح ہے تو آپ کا ہاتھ بھی کام کرے گا، آپ کا پاؤں بھی کام کرے گا۔ اگر فالج نہیں ہو گیا تو جسم کی ہر چیز جو ہے وہ کام کرے گی۔ اصل میں یہ حرکت کرنے والا، جسم کو چلانے والا کون سی چیز ہے؟ روح ہے۔ ان تمام حرکات، ان تمام افعال، جتنے بھی کام جسم کرتا ہے اس کا اصل جو پیچھے متحرک ہوتا ہے، متولی ہوتا ہے، وہ کون ہے؟ بولو۔ یہ تو ہمیں پتا چل گیا کہ جسم کے اندر اصل چیز کیا ہے؟ روح ہے۔ اب روح جو ہے اس کی زندگی کیا ہے؟ جسم کی زندگی تو روح ہے، جسم کی زندگی اور روح کی زندگی کیا ہے؟ قرآن پاک یہ بتاتا ہے کہ کافر مردہ ہے اور مومن زندہ ہے۔ قرآن پاک کی بہت ساری آیتیں ہیں جن کا معنی مجازی ہے اور حقیقی معنی جو ہے وہاں پر کرنا جو ہے اس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، لیکن کچھ ایسے ضدی لوگ ہیں کہ جو حقیقی معنی ہی کر کے بھائی ایمان کا جنازہ نکل جائے، وہ حقیقی لفظی معنی ہی کرتے ہیں، مجازی معنی نہیں کرتے۔ میں آپ کو حقیقت اور مجاز کی پہلے مثال دے کے سمجھاؤں گا، پھر آپ کو اس طرف لے کے آؤں گا۔ وزیرآباد میں ایک مولوی تھا جو آنکھوں سے اندھا تھا، آنکھوں سے اندھا۔ کچھ لوگ آنکھوں کے بھی اندھے بھی ہوتے ہیں اور دل کے بھی اندھے ہوتے ہیں۔ وہ دل کا بھی اندھا تھا اور آنکھوں کا بھی۔ اس نے کہا جب پیر میر لکھا وزیرآباد میں آئے گا تو مجھے بتانا، میں ان کے ساتھ مناظرہ کروں گا اور ان پر میں سوال کروں گا، میرے سوال کا وہ جواب نہیں دے سکیں گے۔ تو حضرت قبلہ پیر میر علی شاہ گولڑوی سب کو رحمت اللہ، حضرت خواجہ پیر میر علی شاہ گولڑوی جب آپ وزیرآباد میں تشریف لے آئے تو مولوی صاحب جو ہے وہ محفل میں آ گئے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ میں آپ سے ایک سوال کروں گا، سوالات ہوں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کے معنی جو ہے لفظی معنی کریں گے، جو لفظ کے معنی ہیں وہی کریں گے، آگے یعنی وینی یعنی تعویل اس کی نہیں کریں گے۔ پیر صاحب نے فرمایا بالکل بات ٹھیک ہے، لیکن پہلے ایک آیت میں پیش کروں گا، اس کے معنی تو کرے گا، اس کے بعد پھر آگے چلیں گے۔ پیر صاحب نے قرآن پاک کی آیت، وہ آدمی جو آیا وہ آنکھوں سے، بولو نا یار میں بھی تھک گیا، لیکن بابا جی ضرورت ہے، بابا جی جو ہے خوش ہو رہے ہیں۔
ولیوں کی باتیں ہو رہی ہیں، ان کے یاروں کی باتیں ہو رہی ہیں، ان کے نبی کی باتیں ہو رہی ہیں، خالق کائنات کی باتیں ہو رہی ہیں، اللہ کا ولی خوش ہو۔ اصل مقصد یہی ہے کہ اس مرد کامل کی روح خوش ہو جائے اور یہ ذکر جو ہے ہمارے لیے باعث برکت بن جائے۔ تو پیر صاحب نے فرمایا پہلے جو تو نے شرط لگائی ہے میں اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں، ایک آیت میں پڑھوں گا اور ترجمہ تو کرے گا۔ آپ نے آیا مجیدہ پڑھی سورہ بنی اسرائیل کی، وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ تھا جو اس دنیا میں اندھا ہے، جو اس دنیا میں وہ آخرت میں بھی ہوگا، جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی ہوگا، اور وہ ہے بھٹکا ہوا راہ سے سب سے زیادہ۔ آپ نے کہا مولوی صاحب اس کا ترجمہ کرو، لفظی ترجمہ کرو، جو حقیقی معنی یہ بنتی ہیں کہ جو اس دنیا میں اندھا وہ، تو پھر وہ تو آپ ہی ہیں۔ کہنا نہیں نہیں یہ نہیں، اس کا معنی یہ طویل کرنی پڑے گی، اس کے مجازی معنی لینے پڑیں گے۔ آپ نے کہا پھر مجازی معنی پر آ گیا نا، پہلے تو کہہ رہے کہ میں حقیقت اور مجاز کا قائل نہیں ہوں، کہتا ہے مجازی معنی اس کا یہ ہے کہ جو دل کا اندھا ہے، آنکھوں کے اندھے کی بات نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کا اندھا ہے۔ ایسے ہی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے محبوب انک لا تسمع الموتى، تو مردوں کو نہیں سنا سکتا، تو مردوں کو بولو، تو مردوں کو، اور یہ ڈٹ کے آیت پڑھتی ہیں اور اس کے معنی یہی کرتی ہیں مردے سے مراد قبر والا ہے، حالانکہ یہ معنی اس کا نہیں ہے، مردے سے مراد ہوا جس کا ضمیر مر چکا ہے، سبحان اللہ، وہ جس کا دل مر چکا ہے، اور جس کا دل مر چکا ہے اس کا جسم قبر بن چکا ہے، اور اس کا روح جو ہے، اس کا دل جو ہے اس کے اندر مردہ ہے۔ تو قرآن پاک نے مردہ کس کو کہا؟ جو ایمان سے خالی ہے، جو رب کی معرفت سے خالی ہے، جس کے پاس رب تعالیٰ کی معرفت ہے وہ زندہ ہے۔ بولو، جس کے پاس رب کی معرفت ہے وہ مومن مر کے بھی زندہ ہے اور کافر زندہ بھی۔ کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے؟ کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے؟ قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے۔ اس جسم کی زندگی روح سے ہے، اس جسم کی زندگی اور روح زندہ خدا کی معرفت ہے، روح زندہ خدا کی معرفت ہے۔ اب کسی کو تھوڑی معرفت ہے، کسی کو زیادہ معرفت ہے، جیسے جیسے معرفت بڑھتی چلے جائے گی روح کی طاقت